بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 جنوری بروز پیر۔ آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ آج کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے آپ بہت زیادہ حساس ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ میں بے چینی اور ذہنی انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے لمحات میں کسی قسم کے اہم فیصلے کرنے سے بھی آپ کو ہر حال میں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات بہتر نہ ہونے سے آپ کو تکلیف ہوگی اور ممکنہ طور پر سب سے بد دل ہو کر آپ تنہائی کا شکار بھی بن سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کسی قسم کی گرما گرمی سے بچانے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ کسی طرح کے جھگڑے میں بھی ملوث ہونے سے بچیں۔ کچھ افراد آپ کی دل جوئی کرنے میں آپ کا دل مزید زخمی کرنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ آج اپنے آپ کو کسی بھی اختلافی نقطہ نظر سے دور رکھیں اور کسی بحث و مباحثے میں حصہ نہ لیں، ورنہ اپنے آپ کو جذباتیت سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر میں پیدا ہونے والی معمولی قسم کی باتوں پر اپنا شدید رد عمل ظاہر نہ کریں اور انہیں مکمل اطمینان اور سکون سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ایسی سرگرمیوں میں سب سے بڑا حصہ آپ کی نرم مزاجی اور نرم الفاظ کا ہو سکتا ہے، جس سے کام لے کر آپ تمام معاملات کو پرسکون بنانے کے علاوہ کسی بڑی لڑائی کو بھی ٹال سکیں گے۔ جیمنائی یعنی برج جوزا۔ آج صبح سے ہی آپ کو اپنی ایسی تمام سرگرمیوں کے بارے میں منفی سوچیں پیدا ہونے سے بہت زیادہ چڑچڑے پن کا احساس ہوگا، جن کا تعلق آپ کی عملیات پسندی یا مالی استحکام کے منصوبوں سے تھا، اور جن میں آپ کو بھرپور توجہ درکار تھی، لیکن ان کے اثرات نے آپ کو تھکا دیا اور آپ کی عملی صلاحیت کو بھی مفلوج کر دیا ہے۔ آپ کو ایسے حالات میں کسی قسم کے اہم فیصلے کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ بہت سا نقصان ہونے سے آپ کو مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو آج صرف اپنے معمولات کو انجام دینا ہوگا اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے مزید آرام بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی آپ کو کوئی نئی منصوبہ بندی کے تانے بانے جوڑ سکیں گے۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ آج آپ کی عملی صلاحیتیں مناسب انداز میں نتائج مہیا نہ کر سکیں گی، جس کی وجہ سے آپ میں بے چینی اور اضطرابی کیفیات پیدا ہونے سے آپ کی قوت برداشت میں بھی خاصی کمی ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں آپ کے لیے کسی بھی نئی سرگرمی کو شروع کرنا مشکل امر ہوگا۔ آپ کو آج کسی بھی نئے معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کے اہم فیصلوں کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے بات یہیں پر ختم نہ ہوگی، بلکہ اپنے مالی معاملات پر مشاورت کرتے وقت آپ کی اپنی شریک حیات کے ساتھ تلخی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنے خیالات کا واضح اظہار کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیو یعنی برج اسد۔ آج آپ کے جذباتی اور احساساتی دباؤ کی وجہ سے آپ کو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی اور کمی نظر آئے گی، جس کی بنا پر آپ میں بے چینی اور اضطراب بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی کیفیات میں ارد گرد کا ماحول بھی اچھا نہیں لگتا اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اگر کوئی مشکل محسوس ہو تو اپنے پرانے ساتھی کے تعاون سے اسے حل کر سکیں گے اور بآسانی اپنے پیشہ ورانہ ہدف کو حاصل کر سکیں گے۔ اپنے اندر کسی قسم کے شکوک و شبہات اور خدشات کے احساسات پیدا کرنے سے گریز کریں اور اپنے دوستوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع کریں تاکہ آپ تنہائی کے احساسات سے بچ سکیں۔ ورگو یعنی برج سملا۔ آج صبح سے آپ کو اپنی جذباتیت، بے چینی اور اضطراب پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ اپنے باہمی معاملات کو حل کرتے وقت گرم مزاجی اور تلخی سے کام نہ لیں، ورنہ لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ اپنے معاملات کو انجام دیتے وقت مناسب اور مطمئن انداز اختیار کریں۔ کسی طرح کی جلد بازی سے کام نہ لیں اور نہ ہی تصوراتی دنیا کو اپنے عملی امور پر حاوی ہونے دیں۔ گاڑی چلاتے وقت الرٹ رہیں تاکہ کسی بھی قسم کے حادثہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آج اپنے ارد گرد موجود افراد کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، ورنہ کسی بھی قسم کی پیچیدہ صورتحال جنم لے سکتی ہے، جس کے اثرات دیر تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ لیبرا یعنی برج میزان۔ آج اپنے دوستوں یا پیاروں کی وجہ سے آپ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مستقبل میں بہت سے فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ ویسے بھی جب پیار کے معاملات شروع ہوں گے تو آپ کسی ڈر اور خوف کے بغیر اپنی مرضی کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ایسے موقع پر بھی کسی دوسرے کی پیروی کرنے سے بچیں، لیکن اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے پہلو بھی نہ کریں۔ ممکنہ طور پر آپ کو اپنے بہت سارے خیالات کے ساتھ متحرک ہونا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے معاملات میں سستی نہ برتیں اور تیزی سے اپنے کام نمٹانے کی کوشش کریں، مگر یہ مد نظر رکھیں کہ اپنے موجودہ کاموں کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ہی آپ کی اصل کامیابی ہے۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب۔ آج آپ اپنا زاویہ نظر ماضی کی کامیابیوں پر ہی مرکوز رکھیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کی کامیابی شاندار تھی،
ویسے بھی آپ اس موڈ میں نہیں ہیں کہ کچھ بھی ایسا سر انجام دے پائیں گے کہ جس کا اثر آپ کے لیے بہترین ہو سکے، اور میرے خیال میں یہی اصل بدقسمتی کی بات ہے۔ ہاں، اگر آپ خود کو ملتوی کر دیں تو بہت بہتر ہو جائے گا، اور یہی آپ کے لیے مقصد حیات بن چکا ہے۔ ویسے آپ کو اس قدر سخت اور اصول پسند نہ ہونا چاہیے کہ جس قدر آپ نظر آتے ہیں۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس۔ آج کسی حسینہ کو دل دینے سے آپ کی شخصیت ہی خالی نہیں لگے گی، بلکہ رنگت بھی اڑی اڑی سی محسوس ہوگی۔ آج اپنے دوستوں کی تعداد میں مزید اضافے کی کوشش مت کریں، ورنہ سارے معاملات از سر نو طے کرنا ہوں گے، بلکہ حکومتی پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ آپ پر سماجی خدمات کے حوالے سے جو بھوت سوار ہو چکا ہے اس نے آپ کو تھکا دیا ہے، مگر آپ ہیں کہ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ مہربانی کر کے اپنی حیثیت کے مطابق عملی اقدامات کر کے خود کو دوسروں سے منفرد بنوانے میں دیر نہ کریں، کیونکہ وقت گزر گیا تو سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہ بچے گا۔ اپنے معاملات کو الجھانے کے بجائے سلجھانے کی کوشش کریں۔ کیپریکون یعنی برج جدی۔ آج آپ کے ارد گرد موجود افراد آپ کے آئیڈیاز کو پسند نہ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کا دل بجھ سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ سب حسد اور مخالفانہ رد عمل کا اظہار ہے، جس سے آپ کو زیادہ پریشان نہ ہونا چاہیے۔ ایسے جذباتی حالات کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کے اہم معاہدے پر دستخط کر کے انہیں حتمی شکل نہ دینا چاہیے، اور نہ ہی کسی قسم کی نئی کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کرنا چاہیے۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کو اپنے پیار محبت کے معاملات میں مکمل سکون اور اطمینان حاصل ہو سکے گا۔ ایکویریس یعنی برج دلو۔ آج آپ کی ملاقات کسی ایسے اہم اور مخلص فرد سے ہو سکتی ہے جو آپ کے کاروباری معاملات میں آپ کا بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکے گا۔ آج آپ کو طے شدہ شیڈول اچانک تبدیل ہو کے رہ جائے گا، لیکن یہ سب تبدیلیاں آپ کے مفاد میں ہوں گی، اور وقت اس بات کا جلدی فیصلہ کر دے گا۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ کسی قسم کے پرجوش اقدامات کرنے سے گریز کریں، اور اس کے علاوہ اپنے اندر پیدا ہونے والے مختلف اندیشوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ پیسز یعنی برج حوت۔ آج آپ کو کسی قسم کی نئی سرگرمیوں کا آغاز کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ غیر مرئی قسم کی رکاوٹیں سامنے آنے سے آپ کے لیے مشکلات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو الجھانے سے گریز کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ایسے ناقابل اعتماد حالات کی وجہ سے یا کچھ خفیہ رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کی مرضی کے مطابق امور طے نہ پا سکیں گے، جس سے آپ میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے، جس سے پریشانی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایسے تمام معاملات کو ملتوی کر دینا چاہیے جن میں آپ کی توجہ درکار ہوگی، اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں انتہائی احتیاط بھی بہت ضروری ہوگی۔